السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج جو ویڈیو پہ میں بات کرنے والی ہوں وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہ ہے اسموک. ٹھیک ہے، تو اسموک سے ریلیٹیو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں ہیں. سردیوں میں جو ہے وہ اسموک جو ہے وہ کیا کیا مسئلے پیدا کر سکتی ہے، کیا کیا چیزیں افیکٹ ہو سکتی ہیں. تو جو ہے وہ اسموک ایک ایسے مسئلہ ہے جو ہر سال سردیوں میں ہمارے شہروں کو دھندلا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، صبح میں آپ جا رہے ہوں گے، بڑی دھند ہو رہی ہوگی، سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، صحت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. تو ہم جو ہے اسموک کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اسموک کیا ہوتی ہے. اسموک دھواں ہے اور فوگ جو ہے وہ دھند ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب دھند میں دھواں، جیسے گاڑیوں کا دھواں ہو گیا، فیکٹریوں کا دھواں ہو گیا، یا فضا میں آلودگی ہوتی ہے، ذرات مل جاتے ہیں تو ایک زہریلی دھند بن جاتی ہے جسے ہم اسموک کہتے ہیں. یہ عام طور پر سردیوں میں بنتی ہے کیونکہ اس وقت ہوا میں نمی زیادہ اور درجہ حرارت کم ہوتی ہے، جس سے آلودگی کی جو وہ ہوتی ہے نا، ایک فضا، وہ بڑھتی جاتی ہے. تو اسموک میں جو زیادہ تر خطرے اور سمٹمز موسٹلی جو افیکٹڈ ہوتے ہیں لوگ، وہ خاص کر بچے اور بوڑھے سانس کے جو مریض ہوتے ہیں، وہ بھی سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، آنکھوں میں جلن اور پانی آتا ہے. اس کے علاوہ گلے میں خراش ہوتی ہے، استھما ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دل کی بیماریاں بڑھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، پھیپھڑوں کو نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے آپ نے کیا جو ہے وہ کیئر کرنی ہے، پریونشن کرنی ہے. اس کے لیے آپ نے جب بھی آپ باہر نکلیں آپ نے ماسک پہننا ہے، N95 ماسک کا استعمال کرنا ہے. غیر ضروری سفر سے پرہیز کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہے اگر موسم خراب ہے، گاڑی وغیرہ نہیں چل رہی، تو گھر سے کم باہر نکلیں. آنکھوں اور چہروں کو جو ہے وہ ڈھانپ لیں. آنکھوں پہ سن گلاسز اور منہ پہ کپڑے وغیرہ سے آپ جو ہے وہ دھول اور ذرات جو آنکھوں میں جائیں ان سے بچ سکتے ہیں. گھر میں رہیں، خاص طور پر صبح اور شام کے وقت، کیونکہ اس وقت اسموک زیادہ ہوتی ہے. پودے لگائیں، زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگائیں، یہ آلودگی کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. گاڑیوں کا استعمال کم کر دیں، جیسے ٹرانسپورٹ وغیرہ ہو گئی، یا یہ جیسے ہم لوگ اکثر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں بسیز وغیرہ کا، تو یہ کافی آلودگی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. ٹرکس وغیرہ جا رہے ہیں تو دھواں وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے. تو پانی زیادہ پئیں جس سے جسم کے زہریلے اثرات جو ہے وہ نکل جائیں. اچھا جی، اب کیا ہوتا ہے کہ اسموک جو ہے وہ حکومت اور اداروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہم تھوڑا سا خیال کر لیں تو نہ صرف اپنی صحت بلکہ آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی محفوظ کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ اس ویڈیو سے ریلیٹیو اور بھی چیزیں مجھ سے جو ہے وہ پوچھیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بتاؤں گی. بس یہی کہوں گی کہ اسموک آج کل جو ہے وہ دھند کی شکل میں ہوتی ہے، اور گرمیوں میں اسموک کیا ہوتی ہے کہ جب تیز قسم کا سورج نکلتا ہے تو وہ بھاپ بن کے اڑ جاتی ہے ارلی مارننگ. تو کوشش کریں کہ جب بھی باہر نکلیں، غیر ضروری باہر نہ نکلیں. کوشش کر کے اپنے کام دن میں، شام میں ختم کر لیں، اور آپ جو ہے وہ جو ہے اس چیز سے بچ کے رہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ خاص طور پر جو اسموک ہوتی ہے وہ بھارت اور پاکستان میں زیادہ بنتی ہے. اسموک بھارت اور پاکستان میں کیوں زیادہ بنتی ہے؟ کیونکہ اسموک بننے کے لیے کئی سائنسی اور انسانی جو ہوتی ہیں، جیسے کہ جنوبی ایشیا میں کچھ ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا کیا ریزن ہوتا ہے. فصلیں، باغات جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے. پاکستان میں جو ہے وہ چاولوں کی فصل کی کٹائی، کسان زمین صاف کرنے کے لیے فصل کے بیج جو ڈالتے ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دھوئیں کی فضا وغیرہ ہوتی ہے. سرد موسم کی وجہ سے جو دھواں جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے دھند کی وجہ سے، اس سے ہوتا ہے. گاڑیوں کا دھواں آپ نے اکثر دیکھا ہے، ٹرکس ہو گئی، گاڑیاں ہو گئیں، یا کوئی بھی انجنز وغیرہ جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے. زیادہ تر گاڑیاں پرانے انجن یا انجن فیلز جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دھوئیں میں اکثر جو آکسائڈ موجود ہوتا ہے، نائٹروجن آکسائڈ جو ہے وہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے. فیکٹریاں وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا، بھٹیاں، اینٹوں کا دھواں جو ہوتا ہے، جیسے لاہور، دہلی، فیصل آباد، امرتسر اور دیگر علاقوں میں جو ہے وہ یہ فیکٹریاں جو ہے وہ جتنے بھی بھٹی میں کام کرتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوگا کہ وہ زیادہ تر اسموک یا لنگ سے ان کو افیکٹڈ ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ کوڑا جلانا، اکثر کوڑے لوگ جمع کر کے شہروں میں جلاتے ہیں. پلاسٹک کے جلنے سے بھی جو ہے وہ زہریلا دھواں ہوتا ہے. اس کے علاوہ ویدر کنڈیشن نومبر سے جنوری کے دوران درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور ہوا کی رفتار بہت سست ہو جاتی ہے، اس لیے فضا میں موجودگی اور آلودگی زمین کے قریب پھنس جاتی ہے اور دھند کے ساتھ مل کر اسموک بنتی ہے. شہری منصوبہ بندی کی کمی، شہر میں سبزہ ہونا چاہیے. درخت لگائیں، گاڑیاں زیادہ نہ ہوں اور ایک ہی کوشش کر کے گاڑیاں رکھیں. اگر گھر میں 3 لوگ ہیں تو تینوں کو گاڑیاں ہیں تو پھر یہ سارا ہمارے لیے پولوشن کا خطرہ بنتی ہے. پارک، درخت اور کھلی جگہ کم ہونے سے جو ہے وہ ہوا صاف نہیں ہوتی. میں بس یہی کہوں گی جو اسموک ہے وہ انسانی سرگرمیاں اور قدرتی موسم کے حالات کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ہم زرعی طریقے سے بدلیں تو گاڑیوں کی آلودگی کم کریں، درخت لگائیں، فیکٹریوں پر قوانین سختی کریں اور کیا کہتے ہیں اسموک کے لیے یہی کہوں گی کہ کوشش کریں کہ باہر نکلیں تو احتیاط کریں، زیادہ باہر نہ نکلیں. بچے اگر کھیل کود کے آ رہے ہیں باہر سے تو ان کو منہ ہاتھ دھوئیں اور اس کے علاوہ ماسک وغیرہ لگائیں. اور اسپیشلی بڑے بوڑھوں کے لیے تو میں یہی کہوں گی کہ بھائی خدا کے لیے وہ باہر زیادہ نہ نکلے. اگر ہاں ان کو وٹامن ڈی کے لیے ضروری ہے بیٹھنا تو وہ صبح میں بیٹھ سکتے ہیں 10 to 12 آور کے دوران، لیکن وہ زیادہ کوشش کر کے، جیسے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جلدی رات ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ تھوڑی احتیاط کریں. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. تو اسموک کے لیے کیسا بچے جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسموک سے بچنے کے لیے جو ہے وہ آپ وہی درخت وغیرہ لگائیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو کہ ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے اور آکسیجن خارج کرتا ہے. جتنا زیادہ سبزہ ہوگا اتنی ہی کم آلودگی ہوگی. فصلوں کو جلانے سے گریز کرے. کسان بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ زمین صاف کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی اچھی مشینیں وغیرہ اور باغات کو مٹی وغیرہ اچھے طریقے سے کھاد کا جو ہوتا ہے وہ اچھا پراپر استعمال کریں. پبلک ٹرانسپورٹ، سائیکل کا استعمال آلودگی کم کر سکتا ہے. فیکٹریوں میں فلٹرز لگائیں. حکومت اور جو دوسرے ادارے ہیں وہ فلٹر وغیرہ جو ہے وہ یوز کریں. گھر کے آس پاس صفائی رکھیں. کوڑا نہ جلائیں. کوڑا جو ہے وہ زہریلی دھواں وغیرہ میں نے آپ کو بتایا. ماسک پہنے، N95 ماسک کو جو ہے وہ مسٹ پہنے بڑے بوڑھے. پانی زیادہ پئیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑی سی اور احتیاط کریں تو ایک صاف ستھری صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. اور احتیاط اگر آپ کریں گے تو اپنے گھر والے اور اپنے شہر کو جو ہے اسموک سے جو ہے وہ آپ بہتر جو ہے وہ رکھ سکیں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسموک جو ہے کوئی اتنی ڈینجر چیز نہیں ہے، لیکن ہاں بن سکتی ہے صحت کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کا احتیاط نہ کریں. تو کوشش کریں جو میں نے آپ کو بتایا، ماسک پہنیں، پانی پئیں. اور ایسے دھواں زہریلا اگر آ رہا ہے اور آپ کہیں لانگ سفر پہ نکلے ہوئے، لانگ ڈرائیو پہ نکلے ہوئے، کوشش کر کے اپنے شیشے بند کر دیں گاڑیوں کے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ٹرین وغیرہ میں ہیں تو اس میں بھی کوشش کر کے اپنی ونڈو بند کر دیں. اور زیادہ کراؤڈ میں مت بیٹھیں. ایک دوسرے کی جو سانس وغیرہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے بھی تھرو جو ہے وہ انفیکشن ٹرانسفر ہو سکتا ہے. چلیں جی، اب میں آپ کو بتا دوں کہ ٹریٹمنٹ وغیرہ تو آپ ہاسپٹل ہی بتائے گا، لیکن میں تھوڑا بہت یہ بتا دوں کہ جو اسموک وغیرہ کے ہوتے ہیں مسئلے، ان کو سانس میں بڑی دشواری ہوتی ہے، سینے میں جلن یا کھانسی. اس کے علاوہ پھیپھڑوں کا جو ہے وہ ہوتا ہے. پھیپھڑوں کے ڈاکٹر سے آپ جو ہے وہ پلمونری وارڈ میں جا کے آپ اس سے کر سکتے ہیں. انہیلر وغیرہ ڈاکٹر یوز کرتے ہیں. ایئر پیوریفائی ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے تو آپ جو ہے وہ آرٹیفیشل ٹیئر، آئی ڈراپ، بٹ ایوری تھنگ میں آپ کو بولوں گی شوڈ بی یوز